بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند کلمات بتاتا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو جب مانگے بس اللہ سے مانگ، اور جب مدد کا طلبگار ہو تو اللہ سے مدد طلب کر، اور یقین رکھ کہ اگر تمام دنیا تجھے فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تجھے صرف اتنا فائدہ دے سکتی ہے جو تیرے مقدر میں ہے، اور اگر تمام دنیا کے لوگ تجھے نقصان دینا پر اکٹھے ہو جائیں تو تجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے مگر جس قدر اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے اور تقدیر کے دفاتر خشک ہو چکے ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اس کو اپنے آگے پائے گا۔ خوشحالی میں اللہ کے حقوق کا خیال رکھو گے تو تنگ حالی میں بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اور یقین کرو، جو مصیبت تم سے خطا کر گئی اس نے تمہیں پہچانا ہی نہیں تھا، اور جس مصیبت میں تم گرفتار ہو گئے اس نے تمہیں چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اور سمجھ لو کہ صبر کرنے کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور مصیبت کے بعد کشادگی حاصل ہوتی ہے، اور جہاں تک تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے اللہ کے حقوق کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کے بہت سارے مطلب بیان کیے جا سکتے ہیں اور سب ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، یعنی جن کاموں کا اللہ رب العزت نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جن منہیات سے اللہ رب العزت نے آپ کو روکا ہے اس سے بچو، تو اس صورت میں اللہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔ اگر تم کو دنیا میں بھی ہر قسم کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے گا، اور تمہارے مقاصد عزائم میں کامیاب آپ کو کرتا رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رضا میں مشغول ہو گئے تو گویا اللہ کو آپ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس صورت میں تم ایمان کے کامل درجے اور احسان کے درجے پر فائز ہوں گے۔ ہر دم اللہ ہی تمہاری نگاہ میں رہے گا، اللہ کے ماں سوا کوئی چیز آپ کو معدوم اور فنا ہو جائے گی۔ غیر سے اٹھ جائے بالکل یہی نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کی نظر کسی کے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ جب بھی آپ کی نظر اٹھے گی تو اللہ رب العزت کی طرف اٹھے گی۔ اور دوسرا، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی سوال کیا جائے، کوئی بھی چیز مانگی جائے، کسی چیز کی آپ کو طلب ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت سے سوال کریں، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اب آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ دنیا والوں کسی کے پاس جاؤ اور اس سے کوئی چیز مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے آپ سوال کرو گے تو اللہ خوش ہوں گے۔ اور کبھی دنیا والوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، جب بھی ہاتھ پھیلانا ہو اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ جس طرح ایک عربی کا ایک شعر ہے، اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، یعنی اللہ رب العزت اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب تم اس سے سوال نہ کرو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ وَأَبْنَاءُ آدَمَ حِینَ تُسْأَلُ تَغْضَبُ، اور آدم کے بیٹے اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب ان سے تم سوال کرو۔ یعنی آپ جو چیز بھی اللہ رب العزت سے مانگو گے تو اللہ رب العزت کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب آپ یہ چیزیں کسی دنیا والے سے، اپنے بھائیوں سے یا احباب سے یا مخلوقات سے جس سے بھی مانگو گے تو وہ آپ سے کیا ہو جائیں گے؟
ناراض ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تمہیں فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اللہ رب العزت جو ہے نا آپ کو ہر چیز دینے والے ہیں، آپ جس چیز کا بھی سوال کرو گے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو۔ دوسری جگہ ہے کہ جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرو۔ تیسری چیز غالباً یہ بھی یہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہ جو رب اللہ تعالیٰ نے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے، تو وہ لوح محفوظ میں لکھے جا چکے ہیں۔ اب لوح محفوظ کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ مگر یہاں پر جو حدیث میں ذکر کیا گیا خشک ہو گئے صحیفے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاتب جب لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے قلم کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے اور اپنے کاغذ کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح اللہ نے بھی قلم اٹھا کر رکھ دیے ہیں اور صحیفے کو یا صحف کو لپیٹ دیا ہے، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں اس میں تغیر و تبدیلی تو نہیں آتی، ہاں اگر وہ کتاب جس میں فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، یعنی اس میں کمی پیشی ہوتی ہے، مثلا کسی نے کوئی گناہ کیا ہو تو اس گناہ سے توبہ کر لے، تو فرشتوں نے اس کا گناہ لکھا ہے لیکن پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی تو اس گناہ کو اس توبہ کے ذریعے سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اس حدیث کو سامنے رکھے اور تمام اپنی حرکات و سکنات میں اس کے مطابق عمل کرے تاکہ وہ دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت اور سرفرازی سے نوازا جائے۔ تو اس میں 3 چیزیں ثابت کی گئی ہیں، ایک تو تقدیر کا مسئلہ ہے، دوسرا اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اور تیسرا جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔